بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کے مسئلے حل فرمائے، سب کی پریشانیاں ختم فرمائے اور سب کے کام بنائے. ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. جتنا اس کی کرم نوازیاں دیکھتی ہوں، احسانات دیکھتی ہوں، اس کی عطائیں دیکھتی ہوں، بس سمجھ نہیں آتا کہ کن لفظوں میں اس کا شکر ادا کروں. بتاتی ہیں کہ میری دوست ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور وہ بہت پریشان تھی، اور کہتی ہیں کہ میں ایک دن یوں ہی ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی چیک اپ کے لیے، اور وہ بھی وہاں آئی ہوئی تھی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. کہتی ہیں کہ ڈاکٹر کے کلینک پر میری اپنی دوست سے ملاقات ہوئی. مجھ سے ملنے کے بعد وہ بہت زیادہ رونے لگی. میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میری عمر گزرتی جا رہی ہے اور میرے رشتے نہیں آ رہے ہیں، اور میرے والدین سخت پریشان ہیں کہ میری شادی نہیں ہو رہی ہے. کہتی ہیں کہ میں سن کے تھوڑا پریشان ہوئی اور وہ بہت زیادہ رو رہی تھی. تو میں نے اسے کہا کہ تم سورہ والدہا کی یہ آیت نہ کھلا پڑھو، پورا دن پڑھو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کہتی ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ جتنا پڑھ سکتے اسے پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، لیکن یقین ہو کہ رب دینے پر قادر ہے اور وہ ضرور دے گا، اور اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے. بتاتی ہیں کہ اس نے بہت یقین سے پڑھا، بہت محبت شوق سے پڑھا، پورا دن پڑھتی رہی، کھلا پڑھتی رہی، اور اس کی برکت سے اس کا بہت اچھی جگہ رشتہ طے ہوا اور اس کی شادی طے ہو گئی. بہت خوش تھی وہ، میرا بہت شکر ادا کر رہی تھی، اور کہنے لگی انہی دنوں میری کمیٹی نکلی جو کہ 80,000 روپے کی تھی، اور میں نے اس کو اپنی دوست کو شادی کے اخراجات کے لیے پیسے ادھار دے دیے کیونکہ مالی حالات بھی ان کے اتنے اچھے نہیں تھے. کہتی ہیں کہ اس نے شادی پر بلایا مگر میں نہیں گئی. اس کے بعد میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور کہتی ہیں تقریباً کچھ عرصے کے بعد وہ میرے گھر آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ میرے جو شوہر ہیں وہ میرے ساتھ آئے ہیں اور باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ بہت زیادہ خوش تھی. اس کے شوہر تو اندر نہیں آئے، لیکن وہ اندر آئی اور بہت زیادہ خوش تھی اور خوشی سے رو رہی تھی، اور میرا بازو پکڑ کے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ نیچے چلو، باہر چلو، باہر چلو. میں پریشان ہوئی کہ اسے کیا ہو گیا کہ مجھے باہر کیوں لے جا رہی ہے. جب میں نیچے گئی اور دروازے سے باہر دیکھا تو ایک ٹرک کھڑا ہوا تھا. اس میں فریج تھا، LCD تھی، AC تھا، واشنگ مشین تھی، سلائی مشین تھی، موٹر سائیکل تھی، اوون تھا، ٹوسٹر تھا، UPS تھا، سینڈوچ ٹوسٹر تھا، اور کافی سارے جو ہے فین، اس طرح کے آئٹمس تھے، فرنیچر وغیرہ بھی تھا. تو یہ سب سامان تھا، اور کچھ مزدور بھی ساتھ تھے. اس نے کہا کہ سارا سامان آپ اوپر لے کر جاؤ، یعنی اس نے میرے گھر میں رکھنے کے لیے کہا ان مزدوروں سے، اور موٹر سائیکل نیچے ہی کھڑی کر دی. میں یہ دیکھ کر اتنا حیران تھی، دنگ تھی. تو میں نے اسے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے. تو اس نے بتایا کہ میں اور میرے شوہر لندن شفٹ ہو رہے ہیں، ان کی جاب لندن میں ہو گئی ہے اور اب ہم وہیں رہیں گے، اور یہ سارا سامان صرف 6 مہینے استعمال کیا ہے میں نے، میری شادی کا سامان ہے، اور میں اپنی طرف سے تمہیں سب گفٹ کر رہی ہوں. کہتی ہیں کہ میری حیرانی کی انتہا نہیں رہی. میں دل میں سوچ رہی تھی کہ یا اللہ، اس ایک وظیفے نے اتنی کرامت دکھائی، اس ایک آیت نے اتنی برکت دی. کہتی ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے اپنے گھر کا آدھے سے زیادہ سامان بیچ دیا. صرف چند ماہ ہی اللہ نے ہمیں اتنا کچھ نوازا کہ بس ہم چند ماہ ہی استعمال کر سکے. پھر مزید میری دوست کہنے لگی کہ اس وظیفے سے میرا جلدی رشتہ ہوا، جلدی شادی ہوئی، اور اتنی اچھی جگہ شادی ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میرے شوہر اتنے اچھے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، اور اب ہم لندن شفٹ ہو رہے ہیں. اس نے کہا کہ تم نے جو ہمیں کمیٹی کے پیسے ادھار دیے تھے وہ اتنی برکت والے تھے کہ میں نے اس سے بہت چیزیں خریدیں، اور میں تقریباً اپنے سسرال اپنی ہر مرضی کی چیز لے کر گئی، اور میں تمہیں اتنی دعائیں دیتی ہوں کہ تم سوچ نہیں سکتی. تو حالانکہ وہ 80,000 روپے جو میں نے اس کو ادھار دیے تھے اپنی دوست کو، بتاتی ہیں کہ اس نے چند مہینوں کے بعد مجھے وہ پیسے واپس کر دیے تھے، اور کہتی ہیں کہ آج اپنی جہیز کا سارا ہی سامان وہ مجھے دے کر چلی گئی. کہتی ہیں کہ اس وظیفے کی برکت سے میرا گھر تو سامان سے بھر گیا. میرے گھر میں روزی رزق کی فراوانی ہے، برکت ہے، کثرت ہے، الحمدللہ، وسعت ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتا میں کس کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس تو الفاظ نہیں. کہتی ہیں کہ میں نے وہ سامان اکٹھا کر کے اس پر ایک بڑی سی چادر ڈال دی ہے. کہتی ہیں کہ میرے گھر میں سکون ہے، عزت ہے، اور یہ سب کچھ سورہ والدہا کی جو آیت آپ نے مجھے بتائی تھی اسے پڑھنے سے یہ ناممکن ممکن ہو گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو بتاتی ہیں کہ یہ آیت بہت باکمال آیت ہے. اگر کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتوں کی بندش ہے، یا کوئی بیماری ہے، یا کوئی پریشانی ہے، نوکری نہیں لگ رہی ہے، قرضہ بہت ہے، اپنا گھر نہیں ہے، عزت نہیں ہے، یا لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ کے کام نہیں بنتے،
یا آپ کو اچھی نوکری نہیں مل رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کہتے ہیں الغرض کوئی ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، اولاد نہیں ہے یا اولاد نافرمان ہے، سورہ والدعا کی اس آیت کو وَلَا سَوْفَ یُؤْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ کثرت سے پڑھیں، کھلا پڑھیں، باوضو بے وضو پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کام کاج کے ساتھ پڑھیں، لیکن نیت ہو آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں کہ آپ اس نیت سے پڑھ رہے ہو، اور یقین ہو کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ بہت نوازے گا۔ تو کہتی ہیں اس سے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں، اور میری آنکھوں دیکھا مواجرہ ہے کہ کس طرح میری جو دوست ہے اس کی زندگی بدلی سنوری، اور کیسے آج وہ اپنے گھر میں خوش ہے، اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے۔ تو کہتی ہیں کہ آپ یہ آزما کر دیکھ لیں، کچھ عرصہ لگاتار کرتے رہیں یقین کے ساتھ، اور اس کی برکتیں دیکھیں۔ بس اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، اور ہم سب کو بھی وہ عطا فرمائے جس کی ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے، آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔